السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 جنوری کو میں نے 1 کروڑ درود پاک کی نیت کی ہے۔ آپ کے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں، میں نے مشاہدے سنے ہیں آپ کے چینل پر۔ میں سمجھتی ہوں آپ کے چینل پر جتنے ویڈیوز ہیں مشاہدے کے، میں نے آلموسٹ 80 to 90% ویڈیوز میں نے سن رکھے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ایک مشاہدہ ہے، سبحان اللہ، اور مجھے بہت موٹیویشن ملا ہے، اور میں نے دوسروں کو بھی شیئر کیا ہے، آپ کے چینل کو سبسکرائب کروایا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد میری جرنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جب میں نے 1 کروڑ کی نیت کی اور میں نے درود پاک لکھنا بھی شروع کیا، وہ بھی مجھے موٹیویشن آپ کے چینل سے ہی ملا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈائریز جو آپ اپلوڈ کرتی ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، مجھے بہت موٹیویشن ملا، میں نے اس کو لکھنا شروع کیا ہے۔ تو میرا یہ معمول ہے کہ میں ایوری فرائیڈے نائٹ شب جمعہ کو میں باوضو خوشبو کا اہتمام کر کے بیٹھ کر سکون سے اکیلے میں درود پاک لکھتی ہوں میری ڈائری میں۔ کوئی ایک سیگا لکھتی ہوں میں، یوزولی ایوری شب جمعہ 1 سیگا لکھتی ہوں، بس بہت اچھے سے لکھتی ہوں، بس پسند آ جائے میرے پیارے خجان صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو پسند آ جائے بس۔ میں نے جو 1 کروڑ کی نیت کی ہے، اس کے کچھ 25 دن کے بعد مجھے ایک مشاہدہ ہوا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب سے میں نے درود پاک کی نیت کی ہے، ماشاءاللہ سے درود پاک کی پڑھنے میں اتنی کثرت ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے میری زندگی میں جو چینج آیا ہے، مین پوائنٹس میں آپ کو بولوں کہ زندگی میں ٹھہراؤ نہیں تھا، بھاگم بھاگ، بس زندگی میں ٹھہراؤ آیا ہے، میرے غصے میں بہت کنٹرول آیا ہے، بہت سکون صبر آیا ہے میرے مزاج میں، اور ماشاءاللہ سے سنتوں کی پابندی نے تو فرض تقریباً، مجھے بولنے کے لیے بہت امبیرس فیل ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر فرائض ہی نمازیں میرے فرائض ہی ہوتے تھے، صرف فرض نماز ہی ہوتی تھی، سنتیں بہت کم پڑھتی تھی میں، تو الحمدللہ سنتوں کی پابندی ہوئی، مسواک کا استعمال الحمدللہ شروع کیا میں نے، اللہ کی توفیق سے، دی ہوئی توفیق سے۔ تہجد کی عادت ہوئی، سب سے پہلے تو میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں تہجد کی نماز شروع کروں گی، کب کروں گی، خواہش تو تھی، نیت بھی تھی، الحمدللہ اس کی پابندی ہوئی، اور وقت میں برکت، بہت سکون، دنیا کی ساری فکروں سے بے فکر ہو گئی میری طبیعت، الحمدللہ یہ چینجز آئے۔ اس کے بعد جو میں نے 1 کروڑ کی نیت کے بعد جو میں نے مشاہدہ ہوا مجھے، وہ کچھ 28 جنوری کا دن تھا، وہ 2024۔ تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں کہیں ایک جگہ پر رکی ہوئی ہوں، مدینہ پاک ہی ہے وہ، تو مجھے بتایا گیا ہے، میں سن رہی ہوں کہ کوئی بول رہے ہیں وہاں پہ کہ پیارے خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا وقت نکاح ہے بیوی اماں جان بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو حجرے میں دعوت ہے، اور سب کو نہیں، جس کو سرکار بلائیں بس اسے ہی جانا ہے۔ تو میں یہ سن کر خاموش ہو جاتی ہوں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو نہیں جا سکتی وہاں پر۔ پھر اتنے میں ایک خادم آتے ہیں اور مجھے اپنی طرف اٹینشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو میرے لیے تو ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ، اور میں خوشی کے مارے کچھ سمجھ نہیں آتا، اور میں وہیں حجرے کا دروازہ کیا، میں نے زندگی میں حجرے کے بارے میں سنا تھا، لیکن پہلی بار میں نے حجرہ کیسا ہوتا ہے خواب میں دیکھا ہے، اس مبارک خواب میں۔ تو میں فوراً ہی بہت ادب سے جھک کر، اپنے سر جھکاتے ہوئے، اپنی پیٹھ کو جھکائے ہوئے، اپنے آپ کو جھکائے ہوئے حجرے میں داخل ہوتی ہوں میں، اور بڑا سا مجمع ہے، تمام لوگ بیٹھے ہیں،
اور وہاں پہ دور اونچی جگہ پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میں تو وہاں نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتی، میری اتنی کا اوقات ہے سیاہ کار کی. تو وہاں اونچی جگہ پر آپ تشریف فرما ہے اور میں اندر داخل ہو کر میں ایسی باادب سر جھکائے ہوئے، اپنی نظریں جھکائے ہوئے، اپنی پیٹھ کو جھکائے ہوئے بڑی ادب سے میں سلام پیش کرتی ہوں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سماعت فرمائیں. اور آپ، مجھے یاد نہیں ہے، مطلب بے شک آپ نے سلام کا جواب دیے ہوں گے مجھے، مطلب یہ مجھے خواب میں یاد نہیں ہے. میں نے سلام عرض کر کے میں وہیں ٹھہر گئی ہاتھ باندھ کے. پھر جیسے میں نے اپنی نظر، میرے لیفٹ سائڈ میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگا. جب میں نے اپنی نظر گھمائی لیفٹ سائڈ میں دیکھا تو میری امی بیٹھی تھی وہاں پہ. میری امی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے میری امی کو دیکھا ہے، وہ جو آلریڈی وہاں موجود تھی، اور ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، اور میں نے بھی میری امی کو دیکھ کے مسکرائی. پھر میں نے وہاں ٹھہری تو مجھے وہ یہ سائڈ بھی لوگ ہیں اور دوسری سائڈ بھی لوگ ہیں، اور سب زمین پر بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. اور مجھے پھر آواز آئی کہ چاہو تو چہرے کی زیارت کر لو. تو مجھے پہلے لگا کہ سامنے وہ مجمع میں سے کسی نے کہا ہے. پھر میں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ آواز تو مبارک میٹھی سی آواز میرے آقا جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مجھے محسوس ہوا. تو میں نے جب اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی، اپنی نظریں اٹھا کر میں سرکار کی طرف دیکھوں یہ کوشش کی، تو میں اٹھا نہیں سک رہی تھی اپنا سر. میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں بالکل طاقت ختم ہو گئی. بالکل طاقت نہیں ہے میرے جسم میں، میری گردن میں، میرے آنکھوں میں طاقت نہیں ہے. میں نہیں دیکھ سکتی. میں ایک دم سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور واپس پھر میری سر جھک جا رہا. بس میں اتنا ہی دیکھ پائی کہ چہرہ انور کے پاس بس ایک نور کا پردہ تھا. میں اٹھانے کی کوشش کروں تو بھی نہ اٹھا پا رہی تھی میں. اور پھر میں نے اپنی نظریں اور میرا سر جھکا لیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تو بہت گنہگار ہوں، میری آنکھیں بہت گنہگار ہیں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ سکتی، میں بہت گنہگار ہوں. اتنا ہی کہا میں نے. اور بس پھر وہاں پر اجازت ہوئی سب کو جانے کی. تو میں اور میری امی اور تمام لوگ وہاں سے نکل گئے، حجرے سے باہر آ گئے. جب میں اور میری امی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر آئے حجرے کے، تو میری امی بھی بہت خوش تھی اور میں بھی بہت خوش تھی. تو میری امی نے کہا تم نے دیکھا وہاں پر اور کون تھے موجود؟ میں نے کہا نہیں امی، کون تھے؟ تو میری امی نے کہا کہ وہاں پر دونوں ام المومنین تھی، یعنی ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی وہاں پر، اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی وہاں موجود. تو میں نے امی سے کہا کہ امی آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ تو میری امی نے خوش ہو کر کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. تو میں بولی میری امی سے کہ امی افسوس میں تو نہیں دیکھ پائی. میں نے کیوں نہیں دیکھا انہیں؟ شاید میں آپ دونوں کو کچھ ہدیہ نہیں کرتی ہوں پڑھ کے، شاید میں اس لیے نہیں دیکھ پائی. اور بس ایسے ہی افسوس ہوا مجھے. اور پھر کچھ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی. تہجد کا وقت تھا. جب میری آنکھ کھلی آپ یقین کریے مجھے ایسا لگا کہ میں ابھی یہاں نہیں تھی، میں کہیں سے آئی ہوں. اور میرے کو ایسے دکھا میں تو وہی دنیا ہے، یہ تو وہی روٹین ہے، پھر سے وہی. میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی آنکھ کھولوں. میں کافی دیر کے بعد اپنی آنکھ کھولی، سب کچھ مجھے یاد آیا اور میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اس وقت. پھر میں نے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی. بہت خوشی بھی ہو رہی تھی اور بہت اپنے آپ پہ وہ بھی ہو رہا تھا کہ کتنی گنہگار ہوں، میں تو سر نہیں اٹھا سکتی. میں خیر شکر ادا کی ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے، میری تو کوئی اوقات ہے نہ میرا کوئی وجود ہے، نہ میرا کوئی ویلیو نہیں ہے میری. تو پھر بھی مجھے سرکار اپنے مجمع میں مجھے آپ نے بلایا ہے
میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، نظر کرم ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رمضان المبارک مارچ میں مجھے عمرہ کا بلاوا بھی آیا، الحمدللہ میں نے عمرہ کیا، اور مدینہ پاک میں بہت دعائیں کرتی تھی کہ سرکار مجھے رمضان میں ایک بار آپ کے در کی حاضری نصیب ہو جائے، ایک سحری ایک افطار آپ کے در پہ کر لوں۔ پر سرکار نے تو مجھے ایک نہیں 3 دن کے لیے بلایا، الحمدللہ میں نے 3 دن رمضان روزے وہاں گزارے الحمدللہ مدینہ پاک میں۔ پھر میں وہاں سے جب واپس آئی، پھر میں نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے کہیں بلایا گیا ہے، تو میں وہاں گئی۔ ایک بڑا سا ہال ہے، بہت رونق دار ہال ہے، وہ لوگ بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مریدین بیٹھے ہیں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اور کون ہے وہاں میں نہیں دیکھ پائی۔ بس مجھے وہاں پر کسی نے بلایا، میں جہاں کر ٹھہری تو مجھے ہاتھ میں میرے ایک بڑی سی ٹرے دی ہے میرے ہاتھ میں کسی نے، وہ ٹرے پر کچھ کپڑا کور کیا ہوا ہے اور مجھے لے کے جانے کے لیے بول رہے، تو مجھے اور ایسا لگ رہا کہ وہ ٹرے کے اندر درود پاک ہے اور مجھے لے کے جا کر دوسروں کو وہ شیئر کرنا ہے، مجھے ایسا لگا۔ تو میں وہاں سے لے کر باہر نکل رہی ہوں، پھر مجھے خواب میں اپنی جھلک ہٹ گئی، میں لے کے تو نکل جا رہی، لیکن اس کے بعد میں نے غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف کے ایک جھلک دیکھی ہے جسٹ، اور آپ کے غلاف سے نور کی چھوائیں نکل رہی ہیں، بس اتنا سا منظر دیکھا میں نے۔ اور اس وقت میں درود فاتح شریف بہت کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ پھر یہ دیکھا میں نے، پھر میں انڈیا آ گئی، اور میں اس کے بعد مجھے عمرہ سے آنے کے بعد ہی مجھے ہو رہا تھا کہ میں درود پاک کا گروپ بناؤں۔ مجھے بہت پہلے سے پتہ نہیں کتنے سال سے مجھے ایک اندر سے ایک فیل آتی تھی کہ میں درود پاک کے فضائل و برکات بیان کروں، کہیں کبھی تو مجھے موقع ملے، اور جتنے میں درود پاک پڑھتی ہوں، جتنے سیکھے مجھے ملتے جاتے ہیں، میں سب کو شیئر کرتے جاتی ہوں الحمدللہ۔ جتنے بھی میرے کانٹیکٹس ہیں میں سب کو شیئر کرتی ہوں الحمدللہ۔ تو یہ خواب جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک واٹس ایپ گروپ بناؤں درود پاک کا۔ تو میں انڈیا آنے کے بعد میں نے گروپ بنایا ہے جولائی میں درود پاک، جس کا گروپ کا نام میں نے رکھا ہے برکتوں کا خزانہ درود پاک، اور میں نے اس میں اپنے جاننے والی تمام لیڈیز کو شامل کیا، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، ان کے رشتہ دار، ایسا تو تقریباً 90 لیڈیز ہیں اس میں، تو 90 لیڈیز ہوں گے۔ تو میں نے یہ فارمیٹ بنایا ہے میرے گروپ کا کہ ویکلی لیڈیز سب اپنا درود پاک پڑھیں گی، اور جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد سب اپنا اپنا درود پاک جمع کروائیں۔ تو عشاء تک جتنی بھی لیڈیز گروپ میں درود پاک جمع کرواتی ہیں، اس کے بعد عشاء ہونے کے بعد ہم ایک وائس کال رکھتے ہیں، گروپ کال، جس میں قصیدہ برد شریف پڑھا جاتا ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے، اور اجتماعی دعا ہوتی ہے جو کہ میں ہی کرتی ہوں تقریباً، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کی کال ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے یہ فارمیٹ رکھا ہے، اور ماشاءاللہ سے ابھی تک ہم نے 23 لاکھ درود پاک پڑھا ہے، جولائی سے لے کے ابھی اکتوبر اینڈنگ تک الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ تو بس میری یہی کوشش رہتی ہے، میری کیا کوشش، میری کیا اوقات، بس میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے، جو مجھ سے کوئی کام، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، پھر بھی مجھ سے اگر کوئی کام درود پاک کا اگر لیا جا رہا ہے تو میرے لیے خوش قسمتی سے بھی بہت 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 بڑی بات ہے میرے لیے الحمدللہ۔ بس یہی نیت ہے کہ میں درود پاک پڑھتی جاؤں، سب امتی پڑھتے جائیں، لکھتے جائیں، لکھواتے جائیں، جیسے آپ کہتی ہو اپنے چینل پر الحمدللہ۔ تو اور میں یہ بھی کرتی ہوں کہ میرے گروپ پہ میں فضائل و برکات شیئر کرتی رہتی ہوں ڈیلی،
یا تو پوسٹ یا پھر کوئی آڈیو ویڈیو، اور میں خود بھی ریکارڈ کرتی ہوں، جیسے درود ابراہیم کی فضائل و برکات، درود خضری کے فضائل و برکات میں اپنے گروپ پر شیئر کر چکی ہوں، اور کافی لوگ ماشاءاللہ سے اس کا ورد شروع بھی کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو بس یہی سب میری جرنی ہے الحمدللہ۔ اور یہاں انڈیا آنے کے بعد میرے درود پاک کی کثرت میں تھوڑا سے کمی تو آئی ہے، کیونکہ یہاں میں ایگزٹ پر آئی ہوں انڈیا، میں پہلے سعودی عرب میں ہوا کرتی تھی۔ تو بس یہی آپ کو بتانا تھا میری جرنی۔ اور ابھی تک میں نے جو 1 کروڑ کی نیت کی ہے، اس میں سے میرے ابھی 3.5 لاکھ ہی ہو پائے ہیں درود پاک۔ میں اس میں تمام سیگے پڑھتی ہوں جتنے مجھے پتہ ہے۔ جب میں نے گروپ بنانے کا ارادہ کیا تھا اور میں بنا چکی تھی، اور ممبرس کو میں جب ایڈ کر رہی تھی لیڈیز کو، تب میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں ایک ٹرین میں جا رہی ہوں۔ جب میں ونڈو سے باہر دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ تو مدینے کا ہے، یہ تو ٹرین مدینے جا رہی ہے۔ تو میں بہت اپنے آپ میں خوش ہو کر اپنے آپ میں بولتی ہوں کہ یا اللہ، میرے کو اتنی جلدی پھر سے مدینے پاک کا بلاوا آ گیا الحمدللہ۔ اور میں جب باہر دیکھتے ہوئے جب میں ٹرین کے اندر پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ٹرین میں تو صرف اور صرف لیڈیز ہیں، بچیاں، بڑے چھوٹے سب ایج کی لڑکیاں ہیں، لیڈیز ہیں۔ یہ تو لیڈیز ٹرین لگی مجھے جو مدینے پاک جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ بس اتنی ہی جھلک دیکھی، پھر میں نے یہ خواب میرے پیر و مرشد سے جب میں نے کہا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اشارہ آپ کے واٹس ایپ گروپ جو آپ نے بنایا ہے درود پاک کا، بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے، آپ جاری رکھیے اس کو۔ انہوں نے مجھے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ سے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔